نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الطلاق مرتان آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری حدیث ہے کہ کل قیامت والے دن دو ایسے شخص ہوں گے جنہیں بہت حسرت ہوگی۔ پہلا وہ شخص کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے وقت بھی دیا، ٹائم بھی تھا، صحت بھی تھی، اور اس نے اس کے باوجود علم نہ سیکھا۔ یعنی سب کچھ ہونے کے باوجود آسانیاں تھیں، پھر بھی علم دین کو نہ سیکھا۔ اس کو حسرت ہوگی کاش میں علم سیکھ لیتا۔ اور دوسرا وہ شخص ہے کہ جس نے علم تو سیکھا اور لوگوں نے اس سے نفع اٹھایا، لیکن اس نے خود اس پہ عمل نہ کیا۔ تو یہ وہ دو شخص ہیں جن کو قیامت والے دن بڑی حسرت ہوگی۔ تو دوستان گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ طلاق کے متعلق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الطلاق مرتان، ایک مرد اپنی بیوی کو 2 طلاقیں دے سکتا ہے، 2 طلاقوں تک رجوع کر سکتا ہے۔ جب تیسری طلاق دے گا تو وہ بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک عورت کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا شوہر کہتا ہے کہ میں تجھے طلاق دیتا رہوں گا، پھر رجوع کرتا رہوں گا، پھر طلاق دوں گا، پھر رجوع کر لوں گا، طلاق بھی دوں گا اور تو میری ساری زندگی پابند بھی رہے گی۔ تو یا رسول اللہ، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک مرد کو 2 طلاقیں دینے کا حق ہے، 2 طلاقوں کے بعد وہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن جب تیسری طلاق دے گا تو پھر وہ بیوی اس پہ حرام ہو جائے گی، پھر وہ بیوی کے قریب نہیں جا سکے گا۔ اس وقت تک جب بیوی دوسری جگہ شادی کر لے اس کی، اور پھر وہ مرد اس کو کسی وجہ سے طلاق دے، پھر وہ عدت پوری کر کے پھر اپنے پہلے مرد کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے۔ یہاں پر ایک اور چیز ہے کہ کوئی بندہ اگر غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے اور پھر یہ کرتے ہم کیا ہے کہ اس کا کسی اور کے ساتھ نکاح کروا لیتے ہیں، پھر ایک رات کے لیے وہ اس بیوی کے پاس رہتا ہے، پھر وہ طلاق دے دیتا ہے، پھر دوسرا مرد شادی کر لیتا ہے، تو یہ اسلام میں جائز نہیں ہے۔ ایسا طریقہ متع کہلاتا ہے اور متع حرام ہے۔ تو اس چیز سے بچنا چاہیے۔ اگر طلاق ہو گئی ہے تو پھر آپ کی قسمت، جب پہلے کوشش کریں، سب سے جو بہترین طریقہ یہ ہے کہ طلاق دینے کا اسلام نے منع فرمایا ہے، اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ کام جو ہے نا، وہ جائز کاموں میں سے جو ناپسندیدہ کام ہے وہ طلاق ہے۔ مرد کے لیے طلاق دینا جائز ہے، لیکن میرے رب کو پسند نہیں ہے۔ تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ طلاق دیتا ہے تو میرا رب ناراض ہوتا ہے۔ تو ہاں، اگر میاں بیوی میں کسی بات پہ نہیں چل رہی ہے، نہیں بن رہی ہے، تو پھر وہ دونوں کی رضامندی سے ایک طلاق دیں، پھر کچھ عرصہ ٹھہر جائیں، پھر دوسری طلاق دوسرے طور میں دیں، پھر اگر ان کا دل نہیں مانتا تو پھر تیسری طلاق تیسرے طور میں دینی ہے۔ جب بیوی پاک صاف ہو اس وقت طلاق دینی ہے، شاید کہ ان کا دل مطمئن ہو جائے، ایک دوسرے سے راضی ہو جائیں، پھر وہ رجوع کر لیں۔ اگر رجوع نہیں کرتے، طلاق ہو گئی ہے، 3 طلاقیں ہو گئی ہیں، تو پھر وہ دوسری شادی کرے گی، پھر اس کے ساتھ وہ رہے۔ اگر وہ خوشی برضا پھر کسی وجہ سے اس کو طلاق ہو گئی ہے، پھر وہ دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے۔ وگرنہ یہ طریقہ غلط ہے کہ ایک دن بندے نے طلاق دی ہے، دوسرے کے پاس گئی ہے، وہاں پہ نکاح ہوا، 2-3 دن رہی، پھر اس نے طلاق دے دی، پھر دوسرے بندے نے پھر وہ اس سے شادی کر لی۔ یہ کوئی کھلونا نہیں ہے، عورت کی عزت نفس ہے۔ تو ہم بعض لوگ عورت کو ایک کھلونا سمجھتے ہیں کہ عام چیز ہے۔ یہ عورت کی عزت نفس کا مسئلہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے مردوں کے پاس جائے، طلاقیں دے، پھر وہ واپس آ جائے، تو یہ غلط چیز ہے۔ اسلام نے کہا کہ وہ مرد جس نے پہلے طلاق دے دی تھی، اس کے 3 طلاقوں کا حق ہے، 2 طلاقوں کا حق ہے، تیسری دے گا تو پھر اس پہ وہ بیوی حرام ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔